السلام علیکم ناظرین، پاکستان کی سیاست میں ہر جانب شور برپا ہے، ہر طرف بیانیوں کی گولہ باری ہے اور ہر کوئی اپنا اپنا سچ اٹھائے پھر رہا ہے۔ حکومت ہو یا اپوزیشن، ریاستی ادارے ہو یا میڈیا، ہر فریق دوسرے کو تنگ گلی میں دھکیل کر الزام دیتا ہے کہ ملک کا اصل مسئلہ وہ ہے، لیکن کوئی یہ ماننے پر تیار نہیں کہ بحران کا ایک ٹکڑا سب کے دامن میں چپکا ہوا ہے۔ حکومت اور اپوزیشن کے بیانات، دھمکیاں اور تقاریریں اور ٹک مارکس کی تاریخ دینے کی جو روش ہے، یہ ظاہر کرتی ہے کہ سیاسی بحران اب محض اختلاف نہیں رہا بلکہ مکمل محاذرائی میں بدل چکا ہے۔ وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر برائے اطلاعات اختیار ولی کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے سیاسی مکالمے کے سارے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ ان کے مطابق پی ٹی آئی نے خود مذاکرات کے راستے کو بند کیا اور اب وہ گہری کھائی میں گر چکی ہے۔ یہ بیان واضح اعلان ہے کہ حکومت کسی بھی قسم کے مکالمے کی خواہش نہیں رکھتی اور یہ وہی روایتی کشمکش ہے جو پاکستان کی سیاست کی بنیادوں میں دہائیوں سے موجود ہے۔ اختیارات کی جنگ، کردار کی جنگ اور بالآخر بیانیے کی جنگ۔ اختیار ولی کا بیان کہ پاکستان اور بانی پی ٹی آئی کے درمیان انتخاب کا وقت آ گیا، دراصل ایک گہرا سیاسی مقدمہ ہے۔ یہی وہ بیانیہ ہے جو حکومت کی آواز، حکومتی ترجمانوں کے لہجے اور حکومتی پالیسی کی جھلک دکھا رہا ہے۔ یہی بات عطا تارڑ اور فیصل وودا نے اپنے اپنے لہجے میں مزید سخت انداز میں دہرائی۔ وفاقی وزیر عطا تارڑ کے مطابق پی ٹی آئی نے موقع گوا دیا، اب کوئی ملاقات نہیں ہوگی، اب کوئی بات نہیں ہوگی۔ اور دوسری جانب چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا بیانیہ مکمل طور پر بڑا مختلف دکھائی دیتا ہے۔ سوشل میڈیا پر پیغام میں کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا بیانیہ کبھی ملک دشمن نہ ہے اور نہ ہوگا، اور عمران خان کی بہنوں کی ملاقات پر سیاست نہ کی جائے، ہم اپنی قانونی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ یہ بیانیہ واضح طور پر سیاسی وکٹم کارڈ کو مضبوط کرتا ہے اور پی ٹی آئی اپنی تمام تر مشکلات کو ریاستی جبر کی صورت میں دکھانے کی کوشش بھی کرتی ہے۔ اچھا، پچھلے دنوں میں وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ نے تحریک انصاف کو مذاکرات کی پیشکش کی تھی، مگر اب وہ بھی کیا فرماتے ہیں کہ پی ٹی آئی سے مذاکرات کے امکانات اب معدوم ہو چکے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی صورتحال کو مزید خراب کر رہے ہیں اور موجودہ سیاسی ماحول مزید پیچیدہ بنتا جا رہا ہے۔ اب یہ جو بیان ہے یہ اس سمت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ حکومت اندرونی طور پر بھی بہت سخت حکمت عملی پر متفق نظر آتی ہے۔ فیصل وودا کا بیان تو پوری گفتگو کا سب سے غیر معمولی اور سب سے زیادہ پریشان کن پہلو ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ پاکستان مخالف پروپیگنڈا کرنے والوں کے خلاف پیر سے ٹک مارک لگانا شروع کر دیں۔ یعنی اس کا مطلب، اس بیان کا سیدھا سیدھا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ سیاسی کارکنوں کی کوئی فہرست سازی ہے؟ کیا یہ نئے مقدمات ہیں؟ کیا یہ سیاسی بلیک لسٹ ہے؟ یا یہ ریاستی مشینری کو ایک نئے آپریشن کی طرف لے جانے کا کوئی اندیا ہے؟ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ ملک سیاسی استحکام کی طرف جا رہا ہے یا پھر مکمل بند گلی کی طرف جا رہا ہے؟ اس بارے میں بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہوں گے بریک کے بعد حافظ حمداللہ صاحب اور ڈاکٹر شزرا منصر صاحبہ اور اقبال خان آفریدی صاحب۔ ویلکم بیک ناظرین، میرے ساتھ تینوں مہمان موجود ہیں۔ حافظ حمداللہ صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے، تشریف لانے کے لیے۔ ڈاکٹر شزرا منصر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ وقت دینے کے لیے، اور اقبال خان آفریدی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ حافظ صاحب چونکہ آپ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گی۔ کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس کے بعد بہت سی چہم گوئیاں ہو رہی ہیں۔ انہوں نے نارسسسٹ کا لفظ استعمال کیا، ذہنی مریض کا لفظ بھی استعمال کیا، اور کوئی اگر آپ کے لیے نیشنل سیکورٹی تھریٹ بن جائے تو پھر اس سیاستدان کا مستقبل کیا ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیے، جہاں تک ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہے، اس پر جمعیت علماء اسلام کی اور جمعیت علماء اسلام کی قیادت کی باقاعدہ موقف اور پالیسی بیان نہیں آیا ہے، لیکن ماضی کو سامنے رکھتے ہوئے، ماضی کی تجربات کو بنیادی طور پر، اصولی طور پر جمعیت علماء اسلام کا موقف یہ ہے کہ غیر سیاسی، غیر جمہوری قوتوں کو، جس میں اسٹیبلشمنٹ سر پیرست ہے، ان کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ایک اصولی بات ہے، یہ میری ذات کی بات نہیں ہے، یہ پاکستان کا آئین سن 73 کا کانسٹیٹیوشن کا تقاضا بھی یہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس میں بات یہ کی گئی کہ سیاست میں ہمیں نہ گھسیٹے، آپ اپنا سیاست کریں اور ہمیں سیاست میں مت لے کے آئے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے بنیادی طور پر تو میں اس قسم کی اس پریس کانفرنس کے حق میں نہیں ہوں۔ یہ اس وجہ سے میں حق میں ہوں کہ ہمیں ادارہ مقدس ہے، یعنی پاک فوج اس ملک کے لیے انتہائی ضرورت ہے۔ تو جب ضرورت ہے اس قسم کی پریس کانفرنس سے، اس پر ایک سوالیہ نشان آتا ہے جس سے وہ ادارہ متنازع بن جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسٹیٹ کے لیے فلان شخص اسٹیٹ کے لیے خطرہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہی بات آپ نے کی۔ تو اسٹیٹ کے لیے کل آپ نے پریس کانفرنس میں سنی، میں نے سنا نا، اس لیے میں اس پر میں عرض کر رہا ہوں کہ
کہ یہ پہلی بار نہیں کہا جا رہا. اس سے پہلے بھی فاطمہ جناح کو کہا گیا تھا کہ یہ انڈین ایجنٹ ہے اور یہ غدار ہے. اور کس نے اس کو کہا؟ اس کے مد مقابل کون تھا؟ اور فاطمہ جناح کی کمزوری سمجھتے ہیں. ان کی سب سے بڑی غلطی یا ان کا جرم یہ تھا کہ وہ الیکشن میں کھڑی تھی، جو ان کا حق تھا آئینی طور پر. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو بھی غدار کہا گیا. آپ کو یاد ہوگا ولی خان کو، بزنجو کو، عطا اللہ مینگل کو، سرفراز بگٹی کو، نواب اکبر خان بگٹی کو، مفتی محمود رحمہ اللہ کو، سب کو وقتاً فوقتاً غدار کہا گیا ہے. محمد خان اچکزئی کو ابھی غدار کہا جا رہا ہے. تو یہ ابھی 2016 اور 17 میں جب نواز شریف کو فارغ کیا گیا تو اس کو بھی غدار کہا گیا. اس کے پرچے گجرانوالے میں ان کے خلاف، شاید خان عباسی کے خلاف، آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے خلاف غداری کے پرچے ہوئے پولیس اسٹیشن میں. بے نظیر کو سیکورٹی رسک کہا گیا، نواز شریف کو سیکورٹی رسک کہا گیا. اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ بے نظیر کی پارٹی بھی آئی 2 بار حکومت میں یا 3 بار، سندھ میں تیسری بار، چوتھی بار حکومت میں آ رہی ہے. جو کل 2016 اور 17 میں سیکورٹی رسک تھے، لیکن نواز شریف کی پارٹی، اس کا بھائی وزیر اعظم، پی ڈی ایم کی حکومت میں وزیر اعظم، ابھی وزیر اعظم، اس کی بیٹی وزیر اعلیٰ. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ کسی کو یہ کہنا کہ یہ غدار ہے، کسی کو یہ کہنا کہ یہ ملک کے لیے خطرہ ہے، ماضی میں اگر ہم دیکھیں، پس منظر میں اگر ہم دیکھیں، مشاہدات اور تجربات کو اگر ہم دیکھیں تو اس سے اتفاق نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے جی، چلے میں آپ کی طرف آتی ہوں ذرا ڈاکٹر شزرا منصور صاحب. اب یہ حکومت پہ بھی بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے آپ کو اگر نیشنل سیکیورٹی رسک بن گیا ہے تو سٹنگ گورنمنٹ جو ہے وہ آپ کی ہے. مسلم لیگ نون اب اس بارے میں کیا رائے رکھتی ہے؟ کیونکہ مسلم لیگ نون کی جانب سے بھی کافی زیادہ میرے خیال سے سخت بیانات کا سلسلہ جاری ہو چکا ہے. تو آگے پھر مستقبل میں کیا ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے اس کو ایک پورے کانٹیکسٹ میں ہمیں دیکھنا پڑے گا. جی پی ٹی آئی کے جو سابقہ چیئرمین ہیں آر ٹی ایس بٹھا کے 18 میں حکومت میں آئے، اور اس کے بعد سے ان کا یہی خیال ہے کہ مجھے اسی طریقے سے بار بار حکومت میں لایا جائے. ابھی انہوں نے یہ جو اپنا بیانیہ شروع کیا ہوا ہے، اور جب سے حکومت پاکستان مسلم لیگ نون کی بنی ہے تو بارہا ان کو مذاکرات کی پیشکش کی گئی. سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. ویسے ہارنے والا جو بھی ہارتا ہے وہ جیتنے والے پہ الزام عائد کرتا ہے. ایٹ لیسٹ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے تو میں نے تو یہ دیکھا کہ کوئی بھی پارٹی منوان تسلیم نہیں کرتی الیکشن ریزلٹس کو. اب اگر آپ 2018 میں آپ لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے تو اب یہ بھی آپ کو فارم 45 47 کی بحث اب جا کے ختم ہوئی، میرے خیال سے ابھی بھی ختم نہیں ہوئی. دس از جسٹ اے کانٹیکسٹ جو میں دے رہی ہوں. اس بات کے اوپر ہم بعد میں بحث کر لیں گے. فی الحال میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ جب سے حکومت آئی بارہا ان کو مذاکرات کے لیے کہا گیا. انہوں نے ہر دفعہ آگے سے جواب دیا اس بات کے کانٹیکسٹ کے اندر ہی کہ ہم نے بات کرنی ہے تو صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ سے کرنی ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ کو شاید پریشر میں لانے کی کوشش کر رہے تھے. انہوں نے ہمیشہ، اور ابھی ریسنٹلی تک ہم نے ان کو بارہا کہا کہ آئیں اور مذاکرات کریں. پولیٹیکل پارٹیز، پولیٹیکل فورسز آپس میں جب مذاکرات کرتے ہیں تو باتوں کے معاملات کے حل نکل آتے ہیں. لیکن ان کا ہمیشہ یہی جواب رہا کہ ہم نے بات کرنی ہے تو اسٹیبلشمنٹ سے صرف کرنی ہے. ابھی ایک طرف آپ دیکھیں کہ یہ کہہ رہے ہیں، اور دوسری طرف ان کا متضاد بیانیہ یہ ہے کہ یہ سوشل میڈیا کے اوپر، پریس کے اندر، ہر جگہ پہ اپنی اسی فوج کو، اسی اسٹیبلشمنٹ کو اتنی یعنی کہ غلط زبان استعمال کر کے تنقید کا نشانہ بناتے جا رہے ہیں، اور بتدریج ان کی یہ چیز زیادہ ایکسٹریم پہ جاتی جا رہی تھی. ابھی ریسنٹلی مئی میں جو واقعہ ہوا، اس واقعے کے بعد جس طرح سے پاکستان کے آرمڈ فورسز نے ہمارے ملک، دشمن ملک کے دانت کھٹے کیے، وہ ملک جو کہ ابھی بھی اکھنڈ بھارت کا بیانیہ لے کے چل رہا ہے، وہ ملک جس کا آر ایس ایس کو کے بیانیے کو لے کے، آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی کو لے کے، جس کا پرائم منسٹر مودی آج بھی کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ جنگ ختم نہیں کی، جو ہمارے آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری سرزمین پہ، افغانستان کی زمین کو پراکسی کے طور پہ استعمال کر کے دہشت گردی جاری ہے. اس جنگ کے بعد جب پاک فوج کی مہارت کی وجہ سے، ان کی دلیری کی وجہ سے، ان کی بیسٹ پلاننگ کی وجہ سے پاکستان کا نام پوری دنیا میں بلند ہوا، پاکستان کے عوام کا سر فخر سے بلند ہوا، اس کے بعد بھی انہوں نے اپنے بیانیے کی ایکسٹریم پہ جانے کو جاری رکھا.
کیا کیا نام انہوں نے نہیں یوز کیے, کیا کیا الفاظ انہوں نے نہیں یوز کیے, کیا کیا چیزیں انہوں نے نہیں یوز کی. انہوں نے عوام کے اور فوج کے درمیان دراڑیں ڈالنے کی کتنی کوشش کی. اب اس پوائنٹ پہ آ کے جب افواج کو بار بار گھسیٹتے ہیں کہ آپ آئیں اور آپ کی تو سیاست میں دوبارہ سے ہمیں لے کے آئیں, یہی ان کا ہے نا, جو یہ کہتے ہیں ہم نے ان سے بات کرنی ہے. تو آخر کار بہت ریسٹرینٹ شو کرنے کے بعد انہوں نے یہ جو ہے اپنا بیانیہ بھی عوام کے پاس رکھا. ہماری افواج بھی ہمارے میں سے ہی ہیں, وہ بھی پاکستان کا حصہ ہیں, جو پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کی ضامن ہیں. تو انہوں نے اپنا بیانیہ آج عوام کے سامنے رکھا تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ کس طریقے سے ان کے اوپر یہ بیچا تنقید ہو رہی ہے. اور اب یہ حیران ہے کہ یہ لفظ کیوں استعمال کر دیا, یہ لفظ کیوں استعمال کر دیا. ان کو خود نہیں پتا کہ اپنی ٹویٹس میں یہ کس قسم کے الفاظ استعمال کرتے رہے ہیں, کیا کیا باتیں کرتے. انہوں نے کوئی ریڈ لائن نہیں جو کراس نہ کر دی. ٹھیک ہے جی, اس لیے میں سمجھتی ہوں یہ بالکل صحیح پریس کانفرنس ہے, اس کی بہت ضرورت تھی, بلکہ اس کی بہت دیر سے ضرورت تھی. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, اقبال خان آفریدی صاحب, ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی اور اس پر آپ کی پارٹی کی جانب سے کافی تنقید کی جا رہی ہے. کل میرے ساتھ نعیم حیدر پنجوتا صاحب تھے, آپ کی پارٹی کی نمائندگی کر رہے تھے. ان کا پہلا موقف تو یہ تھا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو یہ پریس کانفرنس کرنی ہی نہیں چاہیے تھی, یعنی فوج اپنا موقف سامنے نہیں رکھ سکتی. اب ظاہری بات ہے فوج پر بھی آپ کے اکاؤنٹس جو کہ پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹس ہیں, عمران خان صاحب کا اپنا اکاؤنٹ ہے, پھر جب پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں نہیں پتا کہ یہ اکاؤنٹ آپریٹ کہاں سے ہو رہا ہے, ہم نہیں جانتے. اور اس کا ذکر کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی کیا. میں بھی وہاں پہ موجود تھی اور بھی میری طرح بہت سے صحافی وہاں پہ موجود تھے, تو انہوں نے اس بات کا ذکر بھی کیا کہ اکاؤنٹ سے جو ٹویٹس ہوتی ہیں, پھر انڈین میڈیا جس طرح ان چیزوں کو اٹھاتا ہے, پھر عمران خان صاحب کی ہمشیرہ نے جو انڈین ٹی وی چینل کو انٹرویو دیا, تو یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کے اوپر ایک سوال اٹھاتی ہیں آپ کی پارٹی کے اوپر کہ آپ کی پارٹی پھر اگر ایک دشمن ملک کے ہاتھ میں ایک بیانیہ دے رہی ہے, آپ لوگ وہاں پہ انٹرویو دے رہے ہیں, آپ لوگ ان کے ہاتھ میں خبر دے رہے ہیں, اور پھر سارا دن وہ پیٹتے رہتے ہیں اس خبر کو ہیڈ لائن میں, پھر ان کے اخباروں کی زینت بنتی ہے, ان کے سوشل میڈیا پورا دن ان کے جو چینل جیسے کہ ریپبلک ٹی وی کی بات کی جائے جس میں وہ ارناب گوسوامی ٹائپ ایک اینکر آتا ہے جس کا ایجنڈا ہی اینٹی پاکستان ہے, را کا وہ چینل ہے, را فنڈڈ چینل ہے. تو ان چینلز پر بیٹھ کے اگر آپ بات کریں, خبریں وہاں پہ سارا دن چلیں, تو یہ کیا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ پھر سوالات تو اٹھیں گے نا سر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پریس کانفرنس ہوئی, الزامات لگے, اور حافظ صاحب نے بہت سارے نام لے لیے جو انہوں نے حق سچ کی آواز کے لیے, ان پہ بھی انہی لوگوں نے الزامات لگائے غداری کی. میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا. سیکورٹی ریس کا الزام تو ہر کسی پہ لگا ہے, لیکن مجھے یہ بتائے کہ کیا ہم نے مارشل لا لگائے ہیں؟ کئی بار مارشل لا تو لگا ہے, آئین تو توڑا گیا ہے. یا آپ دیکھیں جو یہاں پہ قانون سازی ہو رہی ہے وہ استثناء دے رہے ہیں, یا یہ تو ڈیمانڈ, یہ تو 47 سے بننے والی حکومت کی ڈیمانڈ نہیں ہے, لیکن وہ مجبور ہے. وہ ایسے مخلوط حکومت میں ہے کہ اگر وہ نہ کر سکی تو 2 منٹ میں اس کی حکومت ختم ہو جائے گی. لہٰذا یہ سارے باتیں عوام جانتے ہیں. اور پیرامیٹر کیا ہے؟ اگر میں کہوں کہ آپ کون ہو یا کوئی اور کہے کہ آپ کون ہوتے ہو, دیکھو پیرامیٹر عوام ہے, عوام پیرامیٹر ہے. عوام اس ملک کے وارث ہے, اس ملک کے مالک ہے, اور عمران خان 25 کروڑ عوام کا نمائندہ ہے. آپ الیکشن لڑنے کا مشورہ 12 کروڑ عوام نے ووٹ دیا ہے. آپ الیکشن لڑنے کا مشورہ یا عمران خان اس ملک کے 12 کروڑ عوام کا نمائندہ ہے, اور ان کو ووٹ دیا گیا اس ملک کے فیصلے کرنے کا. لہٰذا اسی طرح جو ہے نا کسی کے شخصیت پہ وار کرنا, یہ فوج بھی ہماری ہے, اس کی ایک سپاہی اگر سرحد پہ اس ملک کی حفاظت کے لیے اس کا ایک قطرہ خون بہتا ہے اور ہم اس کو بچانے کے لیے اپنے سر کی قربانی دیتے ہیں تو ہم فخر محسوس کریں گے. آفریدی صاحب مجھے ذرا ایک سوال پوچھنے کی اجازت دیجیے. آپ نے کہا چند افراد کے علاوہ, وہ چند افراد کون ہیں؟ دیکھیں, اگر میں یہ سوال آپ سے پوچھوں کہ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ حکومتیں کون گراتے ہیں, لیکن خان نے اس کے نام لے لیے سب کے سامنے, میڈیا کے سامنے اس کے نام ہم لے چکے ہیں. ایک بات مجھے کرنے دے,
کہ نہ تو میں سیاست میں ہوں نہ میں آپ کی طرح سیاستدان ہوں. آپ لوگ سیاستدان ہیں, حکومت کون بناتا ہے کون گراتا ہے یہ آپ سمجھا دیں. ہمارے اور آپ کے درمیان تو کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے, مجھے تو اپنا بیان کرنے تو دینا. میں نے کچھ سوال کا جواب دیا کہ نہ تو میں سیاست میں ہوں نہ میں نے کبھی الیکشن لڑا ہے. آپ لوگ الیکشن لڑتے ہیں, آپ لوگ سیاستدان ہیں, آپ لوگ کبھی حکومت میں ہوتے ہیں کبھی اپوزیشن میں ہوتے ہیں. اس کا جواب آپ دیں. ٹھیک ہے, ایک بات. دوسری بات جو انہوں نے کہا کہ ہم نے مذاکرات کی دعوت دی ہے, تو مجھے بتائے کہ پہلے مذاکرات جب ہوئے اور پھر ہم نے کہا کہ جتنے بھی ہمارے درمیان پوائنٹ ڈسکس ہوئے, ابھی بانی چیئرمین سے تو پوچھنا پڑے گا کہ ہم کس ڈائریکشن پہ جائے. اور ہم نے ملاقات کی ڈیمانڈ کی تو وہاں پہ ڈیڈ لاک پیدا ہوا. ایک ملاقات کی ان کی پاس اختیار نہیں ہے. یہ جب وزیر اعلیٰ ان سے ملاقات کی وہ ڈیمانڈ کرتے تو یہ کہتے کہ پوچھ کے بتاتا ہوں. دیکھ ایک بات تو پوری کرنے دے. انڈیا کی جنگ پہ بات آئی تو مجھے بتائے کہ ہم فلور آف دا ہاؤس یہ اس ملک کے بیانیے کے ساتھ اور فوج پاکستان کے ساتھ اس جنگ میں کڑے رہے, لیکن یہ اناپرس وہاں پہ روکے کہ ہم نے ڈیمانڈ کی کہ خان کے ساتھ ملاقات کرے. اور یہ ملک کے لیے ابھی بہت ضروری ہے. 100 میزائل سے زیادہ ایک ملاقات عمران خان کی بہت ضروری ہے. ہمیں ایک گزارش کروں, آخر میں ایک گزارش ہے کہ مجھے تو بولنے دیا جائے. ابھی تو بہت ساری باتیں باقی ہے. آپ درمیان میں سے مجھے بتائے کہ ایک بات, جب انہوں نے کہا کہ انڈیا کو انٹرویو دیتے ہیں تو مجھے بتائے کہ یہ مودی کو دعوت ولیمہ پہ تو لائے ہیں, یہ چادریں بھجواتے ہیں, آپ کی پیٹیاں بھجواتے ہیں. ایریا میں میرا ایک سوال سن لیں, میرا ایک سوال لے لیں اس پہ. آپ نے ایگزامپل دی, آپ لوگ نواز شریف صاحب کی اس بات کو آج تک یاد کرتے ہیں اور کوٹ کرتے ہیں. آپ اس کو اپنے ڈیفنس میں اپنے دفاع میں آپ لوگ کوٹ کرتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے اس زمانے میں ایسے کیا تھا تو آج ہم نے بھی انٹرویو دے دیا. یعنی اس بات کو آپ اچھے انداز میں ریپیٹ نہیں کرتے آج کے دور میں بھی, اتنے سال کے بعد بھی. تو آپ ایک ایگزامپل اگر سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ پھر انٹرویو وہاں جا کے دے رہے ہیں کہ آپ ہمدردی لے رہے ہیں انڈین چینل سے. آپ ظلم کے خلاف آواز جب اٹھا رہے ہیں تو انڈین چینل آپ کی مدد کرے گا, آپ لوگ یہ سوچ کے وہاں پہ جا رہے ہیں. تو کیا آج جب میں یعنی آپ بھارتی میڈیا سے مدد مانگ رہے ہیں, آپ کی بات کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے. کیا کرے گا بھارتی میڈیا؟ اچھالا انہوں نے خبروں کو. سر افریدی صاحب سوری معذرت کے ساتھ, آپ میرے لیے بڑے محترم ہیں, آپ میرے لیے بہت محترم ہیں. افریدی صاحب میری ذرا بات سنیے, آپ میرے لیے بہت محترم ہیں, آپ میرے پروگرام میں مہمان ہیں, آپ میرے لیے بہت محترم ہیں, عمر میں آپ مجھ سے بڑے ہیں, میں آپ کی بہت رسپیکٹ کرتی ہوں, لیکن ذرا میرا سوال لے لیں کہ آپ بھارتی چینل کے پاس ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے گئے, یعنی آپ ایک دشمن سے مدد لینے گئے. بس مجھے اس میں ہاں یا نہ میں جواب دیتے. ہاں نا, میں تفصیل سے جواب دوں گا. کیا آج جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں تو میں آپ سے مدد لینا چاہتا ہوں؟ کبھی بھی نہیں. میں آپ میرے پاس آئی, میں نہیں گیا ہوں. یہ جو انٹرویو ہوتی ہے یہ ان باتوں پہ ہوتی ہے کیا جاتا ہے. تو پھر ظلم میں انصاف آپ کو بھارتی میڈیا دے گا. میرا سوال یہ, آپ یہ سوچ کے گئے تھے. میری بات سنیں, میں علم اعلان کہتا ہوں کہ میرے قبائلی عوام پہ اگر گولی برسے, وہاں پہ ظلم ہو, دنیا کی کسی بھی چینل اگر میرے پاس آتے ہیں تو میں ان کو کل عام اس ظلم کے بارے میں بتاؤں گا. میں اپنے عوام کی نمائندگی کروں گا. میرے ساتھ جو ظلم ہوا, میری بات سنیں کہ ان سے ہم نے کسی سے مدد لینی نہیں, نہ آپ سے ہم مدد لیں گے نہ کسی انڈین سے مدد لیں گے, لیکن ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے چینل والا ہر فورم استعمال کریں. افریدی صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا اور ایز اٹ از نشر بھی ہو گیا. حافظ صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. میں آپ کی باتوں میں انٹرپٹ کروں گا, ہر بات میں جس طرح آپ نے انٹرپٹ کیا اس طرح میں بھی کروں گا. چلے سر, آپ اپنا شوق پورا کریں, آپ ہمارے مہمان ہیں, ہمارے لیے قابل احترام ہیں. حافظ بھائی آپ کی طرف آ رہی ہوں. انڈین چینل پہ جا کے انٹرویو دینا, ایک ہمارا روایتی حریف بھارت جو کہ ہماری خوشی کبھی برداشت نہیں کرتا, اتنی سی ان کو پوائنٹ مل جائے تو وہ پنک کو ریڈ اور ریڈ کو میرون کرنا بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہے, اور پھر کس طرح وہ پیٹتے ہیں خبر کو. اور ظاہر بات ہے ہمارا دشمن ملک ہے, حال ہی میں ہم نے ان کے ساتھ جنگ بھی لڑی. تو آپ بتائیں کہ ان کو انٹرویو دینا آپ کی جماعت کیا سمجھتی ہے؟ مولانا صاحب کو بھی بڑی دفعہ گلے شکوے ہوئے ہیں, اداروں سے بھی ہوئے ہیں, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ انڈین چینل پہ جا کے اپنا غصہ نکالنا از دس جسٹیفائڈ؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ نے کبھی انڈین چینل کو انٹرویو دیا؟ میرا آپ سے سوال ہے. نہیں میں نے انڈین مولانا صاحب نے، ہم سے رابطہ مولانا فضل الرحمان صاحب میں عرض کر لوں ہم سے رابطہ کیا رابطہ نہیں کیا کرتے تو میں بھی نہیں دیتا میری ہوں. بات وہ کہہ رہے رابطہ نہیں کیا. ایک منٹ میں اپنی ذات کی بات کرتا ہوں. مجھ سے بار رابطہ ہوا ہے انڈین چینلز نے آپ سے رابطہ کیا؟ جی ہم نے بات نہیں کی ہے. ٹھیک ہے. اور آپ نے بات کیوں نہیں کی ذرا بتائیے گا نا. صرف اس لیے کہ آپ بھارتی چینل کو انٹرویو کیوں دیں؟ نہیں بات یہ ہے کہ ہم نے بات نہیں کی. وہ چھوڑیے کہ ہم نے کیوں بات نہیں کی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک خاتون کو یا ایک سیاستدان کو یا ایک سیاستدان کی بہن کو اس بنیاد پر تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ وہ انڈین چینل سے بات کرتی ہے اور لیکن میری بات تو سنیے نا میری بات تو سنیے. اب میں نے نہیں سنی ہے ان باتوں کو کہ انہوں نے کیا کہا اس انٹرویو میں، لیکن صرف یہ کہ بات نہیں کرنی چاہیے تو پھر تھوڑا ماضی میں بھی جانا چاہیے. کیا ماضی میں ایسے سیاستدان نہیں ہے موجود پاکستان کی تاریخ میں جو وہ اس قسم کے ماحول میں جو آج کا ماحول ہے انہوں نے انڈین چینل سے باتیں نہیں کی تو جب کی میں جب 2018 25 جولائی 2018 کے الیکشن کے بعد جب مولانا صاحب جمعیت علماء اسلام ملین مارچ کرتے رہے، حکومت پی ٹی آئی کی تھی تو ہمیں RSS سے ملا گیا. یعنی ہماری پارٹی کے جو ماتحت ایک نظم ہے جس کو انصار الاسلام کہا جاتا ہے، ان کو انہوں نے نریندر مودی کی جو ابتدائی پارٹی ہے جنہوں نے نریندر مودی کو جنم دیا ہے RSS، میری اس تنظیم کو انہوں نے RSS سے ملا دیا. اس وقت یہ سب ایک پیج والے جو تھے جو ہمیں RSS سے ملاتے تھے سارے خوش تھے، وہ سارے خوش تھے تو اس وقت تو زندہ باد. لیکن آج اگر انڈین چینل سے ایک لیڈر کی بہن بات کر رہی ہے، بات کیا ہوئی ہے کیا نہیں ہوئی ہے، لیکن اگر فارمولہ ہے، اگر ضابطہ ہے، اگر یہ برائی ہے تو برائی ماضی میں جس نے بھی کیا تو وہ بھی برائی تھی، لیکن اس وقت اس کو برائی نہیں کہا جا رہا تھا. آج اس کو برائی کہا جا رہا ہے. تو جس سے ہم کہتے ہیں کہ یہ دغلاپن نہیں ہونا چاہیے، یہ تضاد نہیں ہونا چاہیے. ویسے معذرت کے ساتھ اس ٹائم پہ اس پارٹی پہ بھی برا ٹائم تھا، اس ٹائم پہ اس کو بھی برائی کہا جاتا تھا. نہیں میرے بات اچھا میں کہنا کیا چاہ رہی ہوں کہ اب آج نواز شریف صاحب کی حکومت ہے نا، نواز شریف صاحب پہ تنقید کی جاتی ہے. ابھی انہوں نے بھی اگزامپل دی تو پھر نواز شریف صاحب کی پارٹی نے بھی برا ٹائم دیکھا. میری عرض سنیے، کیا نواز شریف پی ٹی آئی کے پاس 18 سے 22 تک بہت اچھا ٹائم تھا، آج وہ برا ٹائم دیکھ. میری عرض سنیے، کل کی پریس کانفرنس میں یہ کہا گیا کہ بار شیخ مجیب کا نام لیا جا رہا ہے. کہا یا نہیں کہا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ذہنیت کی عکاسی یہ ہے کہ اس فارمولے سے اتفاق کرتا ہے جو شیخ مجیب کا فارمولہ ہے، وہ تو ملک کا دشمن تھا. اس کا مطلب تو یہی ہے نا. جب اس کا مطلب یہی ہے تو 2016 اور 17 میں جب میاں نواز شریف صاحب کو عدالت کے ذریعے ہٹایا گیا، کیا آپ اس کی جتنی بھی تقاریر ہے آپ اٹھا کے دیکھیں کتنی بار انہوں نے شیخ مجیب کا نام لیا ہے. آج نواز شریف صاحب کا بھائی وزیر اعظم ہے، اس کی بیٹی وزیر اعلیٰ ہے. تو اگر شیخ مجیب کا نام لینا جرم تھا تو کل جرم تھا، آج جرم نہیں ہے. وہی بندہ آج اقتدار میں ہے. جب انہوں نے جنرل فیض اور جنرل باجوہ کا نام گجران والے میں لیا جلسے میں تو اس وقت وہ غدار تھے. آج وہی بندہ برسر اقتدار ہے یا اس کی پارٹی برسر اقتدار ہے. یہ عوام سمجھتی ہے، قوم سمجھتی ہے ان باتوں کو. اصولی بات کرے، ایک بار کرے اور اصولی بات کرے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس قسم کی باتیں کرنا، ایک دن حافظ حمداللہ کو غدار کہنا، دوسرے دن حافظ حمداللہ کو سر پر بٹھانا، اور تیسری وہ جو کل سر پر آپ نے بٹھایا تھا وہ پھر غدار بن گیا. آئندہ پھر وہ سر پر بٹھائیں گے انکوں کا ٹھارا اور لاڈلا بن جائے گا، پھر حافظ حمداللہ غدار بن جائے گا. دیکھیں یہ دائروں میں گھومنا پھرنا یہ نہیں چلے گی. ٹھیک ہے جی، چلیں لیکن میرے خیال سے یہ بریک کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی. ناظرین، تینوں مہمان میرے ساتھ موجود. ویلکم بیک ناظرین. تمام مہمان میرے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر شزرا، میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. عطا تارڑ صاحب وہ فرما رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی نے جو اس کا موقع تھا وہ گوا دی ہے، اب اس کے علاوہ بات چیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اب ان کا جو فیوچر ہے، مستقبل ہے، وہ ہے ہی نہیں. ان کا سیاسی سپیس بیانیہ محدود کیا جائے گا. تو اب آگے کیا آپ لوگوں کی اسٹریٹجی ہے؟ کیونکہ منسٹرز کے بیانات آ رہے ہیں اور آپ بھی بہت سینئر ہیں، وزیر مملکت بھی ہیں، تو آپ لوگ سوچ رہے ہیں آگے جا کے اب کیا ہوگا؟ دیکھیے، لیٹس گیٹ ون تھنگ ویری کلیئر.
ابھی جو تمام باتیں ہوئی, اس وقت یہ ہوا, اس وقت یہ ہوا, اس نے فلاں بات کی, فلاں نے فلاں کہا. آئی ایم انٹرسٹڈ ٹو نو کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے. میں انٹرسٹڈ ہوں جاننے میں کہ باقی آپ لوگ کیا, حکومت کیا سوچ رہی ہے. I'll tell you. Let's get one thing very clear کہ کسی بھی جماعت نے 9 مئی نہیں کیا, یہ 9 مئی کرنے والی جماعت ہے. کسی بھی جماعت اس حد تک نہیں گئی جس حد تک یہ لوگ گئے ہیں. انہوں نے اپنے ہی شہداء کے یادگاروں کو مسمار کیا, انہوں نے اپنے ہی افواج کے اس پہ حملہ کیا, انہوں نے کوشش کی کہ عوام سے بھی اور فوج کے اندر بھی ایک وہ کیا جائے. تو اس کا نتیجہ کیا ہونا تھا؟ اس کا نتیجہ یہ ہونا تھا کہ یہ فوج کو ویک کرنا چاہ رہے تھے اور یہ اپنی ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا چاہ رہے تھے. اس لیے ان کا کمپیریزن کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتا, چاہے جو بھی پہلے ہوا. یہ 9 مئی والی جماعت ہے اور انہوں نے اپنے پولیٹیکل سپیس خود کم کر لی ہے. ان کی پولیٹیکل سپیس کسی نے کیا کم کرنی ہے؟ پہلے دن سے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پولیٹیکل لوگوں سے بات کرنی ہی نہیں, ہم نے بات ہی اسٹیبلشمنٹ سے کرنی ہے. اور آج اگر اسٹیبلشمنٹ نے جواب دیا ہے تو ان کی آپ دیکھیں دوگلا پن کہ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جواب کیوں دیا یا پریس کانفرنس کیوں کی. اگر وہ سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں تو آپ ان کے اوپر دن رات تنقید کیوں کر رہے ہیں؟ وہ ایک میرا سوال, ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ کا موقف آ گیا. حمداللہ صاحب مجھے ایک چیز کا ذرا جواب دیجئے کہ آپ بڑی کھری باتیں کرتے ہیں. مجھے ذرا بتائیے گا کہ 2018 میں جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی, پھر 22 میں چلتے بنے یہ, اس کے بعد پی ڈی ایم اتحاد بنا تھا, اس اتحاد کو لیڈ کیا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب نے, اور اس کے بعد پھر اب یہ جب یہ حکومت آئی اور اس حکومت میں فارم 45 فارم 47 کی بحث شروع ہو گئی. 2018 میں جب حکومت بنی تھی, جس کو جب گرایا گیا تھا, اس میں آپ کی پارٹی کے مولانا فضل الرحمان صاحب لیڈ کر رہے تھے پی ڈی ایم اتحاد کو. اس حکومت کے بارے میں بھی کہا جاتا تھا, مجھے یاد ہے ابھی الیکشن کے ریزلٹس اناؤنس ہونا شروع ہوئے تھے, پیپلز پارٹی کی پریس کانفرنس شروع ہو گئی تھی, تمام سیاسی جماعتیں آ گئی تھیں کہ جی یہ آر ٹی ایس پر بحث شروع ہو گئی تھی, اور پھر یہ الیکشن جو ہے چوری کیا گیا, پی ٹی آئی والے جس طرح آئے شارٹ کٹ کے ذریعے آئے, ان کو جتوایا گیا, یہ باتیں اس ٹائم پہ کی گئیں. اس پارٹی نے تبدیلی کا نعرہ لگایا تھا. میرا سوال بڑا اہم ہے, ذرا سنیے گا. اب یہ پارٹی اکثر ہی کہتی تھی جی ہم نے سسٹم کو چینج کرنا, یہ اکثر تنقید کرتے تھے. پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب کو ڈیزل کہا جاتا تھا جلسوں میں. مجھے یاد ہے عمران خان صاحب نے ایک جلسہ کیا تھا جس میں انہوں نے بات کی تھی کہ قمر جاوید باجوہ صاحب نے مجھے فون کر کے سمجھایا کہ آپ کے شایان شان نہیں ہے وزیر اعظم ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو ڈیزل کہہ کے بلاتے ہیں. تو ساتھ ہی خان صاحب نے کہا میں تو کہوں گا ڈیزل ڈیزل, نعرے لگانے شروع کر دیے, لگوانے شروع کر دیے. یہ ان کا مزاج تھا. اب جا کے ڈی جی ایس پی آر نے جو ذہنی مریض کا لفظ استعمال کیا, اگر ہم کنیکٹ کریں تو واقعی اگر آپ کو واقعی اس ٹائم کے چیف آف آرمی اسٹاف جو آپ کے ساتھ ایک پیج پہ تھے, اگر آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں, مربتاً کہہ رہے ہیں کہ آپ اس طرح نہ کریں, مولانا فضل الرحمان صاحب نے ہو سکتا ہے شکایت کی ہو, قمر جاوید باجوہ صاحب نے اس طرح, اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا. تو آپ بجائے اس بات کو سمجھنے کے یا اس بات کو محسوس کرنے کے یہ غلط ہو رہا ہے, میں وزیر اعظم ہوں, میں اس طرح کی باتیں کیوں کرتا ہوں. کوئی بچہ بات کرو تو چلے سمجھ آتی ہے, وزیر اعظم کے ڈیزل کے نعرے لگاؤں گا, تو انہوں نے کہا میں لگاؤں گا نعرے, کوٹ کرنے کے بعد انہوں نے کہا, یعنی ان کو کوئی سمجھ نہیں آئی, نارسزم میں نرگسیت میں وہ بالکل کھوئے ہوئے تھے. تو اس ٹائم پہ جب یہ حکومت آئی تھی, یہ اس ٹائم پہ ایک پیج پر بھی تھے اور باقیوں پہ تنقید کرتے تھے. جب یہ چلے گئے تو جانے کے بعد انہوں نے کہا جی فلاں کام, وہ تو مجھے وہاں سے فون آتا تھا, میں نے اس لیے کیا. اچھا میں تو پرائم منسٹر تھا, مجھے تو یہ بات اس نے کہی تھی, وہ فون کرتا تھا. یہ پھر پریشر کیوں لیتے تھے, یہ کہہ دیتے نو. دیکھیے آپ کے خیال میں یہ ہے کہ 2018 25 جولائی کے نتیجے میں جو پی ٹی آئی کی حکومت آئی, پی ڈی ایم کا اور جمعیت علماء اسلام کا اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو پی ڈی ایم کی قیادت کرتا رہا, اس کا بیانیہ کیا تھا؟ اس کا بنیادی بیانیہ تھا کہ غیر سیاسی, غیر جمہوری اور غیر سیاسی اشرفیہ کی حکومت میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے, جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ سے تعبیر کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس وقت ہمیں عمران خان کی حکومت پر بھی اعتراض تھا. اس کی حکومت کو ہم نمائندہ عوامی حکومت نہیں سمجھتے تھے, اس پارلیمنٹ کو ہم سلیکٹڈ پارلیمنٹ سمجھتے تھے, عمران خان کو سلیکٹڈ وزیر اعظم سمجھتے تھے, جس کی تائید آپ نے اپنی انٹرویو میں بھی کی کہ میں اپنے تعداد قانون سازی کے لیے پورا نہیں کر سکتا تھا, وہاں سے فل کرواتا لوگوں کو, پھر وہ اراکین اسمبلی کو. اس پر تو ہمارا اعتراض تھا اس وقت بھی. تو اس وقت بھی اگر اس پارٹی پر جس کا نام پی ٹی آئی ہے اور وزیر اعظم عمران خان تھا, جمعیت کا اعتراض تھا, تو آج جو حکومت ہے
PML لنک کی حکومت ہے, پیپلز پارٹی کی سپورٹ ان کو حاصل ہے. میں ایک بات عرض کروں, آج بھی پی ٹی آئی والے تنقید کیسے کرتے جب پی ٹی آئی والے اس ٹائم پہ خود اس ٹائم میری بات سنیں نا, میری بات سنیں, آج پیج پر ہوتے تھے بڑا فخر سے کہتے تھے ایک پیج. تو یہی میں دیکھیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ 8 فروری کو جو الیکشن ہوا اس کو بھی ہم الیکشن نہیں کہتے, ایکشن کہتے ہیں. کل بھی ہم معترض تھے, ناقد تھے, آج بھی ہم معترض ہے, ناقد ہے. کل عمران خان تھا, آج میاں شہباز ہے, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ہاں جہاں تک آپ نے عمران خان کی بات کی, میں کہہ رہا ہوں عمران خان ہو, نواز شریف ہو, پیپلز پارٹی ہو, جو بھی ہو, اگر وہ سیاست کرتے ہیں تو پاور پالیٹکس نہ کرے, عوامی سیاست کرے. کل آپ ایک پیج پر تھے تو زندہ باد جنرل باجوہ صاحب, آج آپ ایک پیج پر نہیں ہے تو مرد آباد. یہی مسلم لیگ, یہی پیپلز پارٹی کل ایک پیج پر نہیں تھے 18 میں تو انہوں نے تنقید کی اسٹیبلشمنٹ پر, آج ایک پیج پر ہے تو زندہ باد. یہ طریقہ, یہ اصول نہیں ہے. ایک اور سوال ہے, دیکھیں آج ان کے لیے ذہنی مریض کا لفظ استعمال کیا گیا تو ان کو بڑا برا لگا. جب آپ ظاہری بات ہے اگر میں آپ کو کچھ کہوں گی تو آپ کتنی بار برداشت کریں گے؟ ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ آپ پہلے برداشت کریں گے, دوسری بار اگنور کریں گے, تیسری بار کہیں گے اس کو جواب نہیں دینا, چوتھی بار آپ کا بھی ری ایکشن آئے گا. ہماری فطرت ہے, انسان ہے, نفسیات ہوتی ہے. آپ کسی کے لیے جانور کا لفظ استعمال کر لیں اور آپ کو کوئی ذہنی مریض کہہ دے تو آپ کو برا لگے. دیکھیے میں عرض کر لوں, آپ کو یاد ہے نا انہوں نے جانور کا لفظ تک استعمال کیا تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں جو زبان اگر بانی پی ٹی آئی جو چیئرمین پی ٹی آئی ہے انہوں نے جو زبان استعمال کیا, جانور کا زبان استعمال کیا ہو یا امیر جعفر اور امیر صادق کا زبان استعمال کیا ہو, جو بھی, یا کوئی اور لفظ بھی استعمال کرتا تھا, کب جمعیت علماء اسلام نے اس کی تائید کی؟ کبھی بھی نہیں کی. یہ ایون آپ نے کہا کہ انہوں نے ہمارے قیادت مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں کتنی گندی زبان استعمال کی, وہ تو ہے, کسی نے بھی اپریشیٹ نہیں کیا. جب مریم نواز کے خلاف انہوں نے زبان استعمال کی, کسی نے بھی اپریشیٹ نہیں کیا. آج اگر کسی پارٹی کی لیڈرشپ کے خلاف کوئی اور غلط زبان استعمال کرتا ہے, جمعیت علماء اسلام میں بذات خود اس کی تائید نہیں کر سکتا. سر ویسے ایگزامپل دے رہے تھے, یہ بولتا رہے. اچھا انہوں نے ویسے نام لے کے بات نہیں کی تھی, ایک سوال پوچھا گیا, حسن ایوب نے ایک سوال پوچھا تھا, میں وہیں بیٹھی تھی. کس کے بارے میں پوچھا؟ دیکھیں ایک سوال اگر پوچھا جائے, کوئی محاورتاً ایک بات کر رہا ہو, کوئی محاورہ بول رہا ہو. انہوں نے نام لیا نا, حسن ایوب نے نام لیا, انہوں نے ویسے نام نہیں لیا تھا. اچھا ڈی جی آئی ایس پی آر نے نام نہیں لیا تھا, انہوں نے ایک محاورتاً ایک بات کی, لیکن پی ٹی آئی والوں نے خود اس بات کو اتنا ٹرینڈ کیا کیونکہ انہوں نے نام نہیں لیا. نہیں, نام تو اس نے لیا حسن ایوب نے, پھر نام کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی تو میں نے آپ کے حوالے سے بھی بات کی کہ آپ کو جو مولانا فضل الرحمان صاحب کو ڈیزل کہا جاتا تھا وہ بھی غلط کہا جاتا تھا. بالکل غلط تھا, جو بات غلط ہے ہم نے جواب دیا, ہم نے جو اس وقت بھی جواب دیا, غلط کو غلط کہہ رہی ہوں, قوم نے بھی جواب دیا اس کو. ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ میں سہیل آفریدی کے لیے لفظ استعمال کروں, میں صرف یہ کہہ رہی ہوں ڈیزل کہنا بھی غلط ہے. چلیں آپ کا ایک موقف آ گیا, ٹھیک ہے, میں کسی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہی یہاں پہ, لیکن آف کورس کہ ایک بندے نے ان کا نام نہیں لیا, ایک سوال پوچھا گیا, ایک محاورتاً کوئی بات ہو رہی تھی, اس بات کو کنیکٹ کر دیا گیا. ٹھیک ہے, چلیں اب آگے چلتے ہیں. آپ جو کور بھی دیتے ہیں وہ آپ کی مجبوری ہے. تو پھر سیاستدانوں کی کیا مجبوریاں ہیں وقتاً فوقتاً جو ہوتی ہیں؟ وہ تو میں نے آپ کو کہہ دیا کہ ماضی میں جس سیاستدان نے جو کچھ کیا, جس کو وہ غلط سمجھ رہا تھا, آج اسی چیز کو وہ صحیح سمجھ رہا ہے. اچھا حمداللہ بھائی آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ اکثر ہاتھ ہو جائے, سب کو سب کہتے ہیں بڑے سینئر سیاستدان ہیں, بڑے سیزن سیاستدان ہیں, جب ان کی ضرورت ہوتی ہے ان کو, اب میں افسوس کے ساتھ یہ لفظ بولوں گی, استعمال بھی کیا جاتا ہے اور وہ استعمال ہو بھی جاتے ہیں. سوال کرے سوال. تو وہ جب ان کے ساتھ اینڈ میں جب جس طرح پچھلے دنوں میں بڑا یہ شور تھا کہ جی ان کو یہ گارنٹی دی گئی کہ آپ کو صدر بنا دیا جائے گا, لیکن وہ نہیں بن سکے صدر. جب بھی ان کے ساتھ سوال کرے, مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہمیشہ دھوکہ کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیے یہ جرم مولانا صاحب کا ہے. نہیں, میں آپ سے مولانا صاحب پارٹی کا سٹانس پوچھ رہی ہوں. میری عرض کر رہی ہوں نا, یہ تو مولانا صاحب کی صداقت, سچائی اور حقانیت کی دلیل ہے کہ مولانا صاحب پارٹیوں پر بھروسہ کرتا ہے. مولانا صاحب صداقت اور سچائی کے ساتھ قدم بڑھا کے بلکہ آگے بڑھتا ہے. اگر اس کے مد مقابل اس کے رد عمل میں وہی پارٹیاں جس کے لیے مولانا نے وفاداری کا درس بھی دیا اپنے کارکنوں کو, قوم کو بھی, اور اس سے 10 قدم آگے بھی بڑھا آئین کے لیے, انہی پارٹیوں نے رد عمل میں مولانا صاحب کے ساتھ بے وفائی کی, مولانا کو دھوکہ دیا. اس میں مولانا کا جرم کیا ہے؟ یہ تو جرم انہی پارٹیوں کا ہے. آپ سوال کریں ان سے کہ بار بار کیوں دھوکہ دیتے ہیں مولانا کو؟ میں پوچھتی ہوں, میں تو اپنے پروگرام میں بارہا پوچھتی ہوں, میں بارہا پوچھتی ہوں, نون لیگ سے بھی سوال پوچھتی ہوں, پیپلز پارٹی سے ان کا جواب یہ آتا ہے ہم مولانا صاحب کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا چلیں جی, اب پی ٹی آئی کی آپ کے ساتھ دھوکہ دینا رسپیکٹ ہے.
میں تو سوال پوچھتی ہوں دھوکہ دینا آپ میرے پروگرامز دیکھتے بھی ہیں الحمدللہ بھائی. اچھا اب مجھے بتائیں کہ جب پی ٹی آئی کے ساتھ بیک ٹو بیک آپ لوگوں کی بڑی ملاقاتیں ہوتی رہی تھی اسد کیسر صاحب سے بھی, وہ تب کہاں جا کے بات رک گئی تھی؟ مجھے یاد ہے کامران مرتضیٰ بھائی میرے پروگرام میں ان دنوں میں بڑی شرکت کرتے رہے, آپ نے بھی غالباً شرکت کی تھی ان دنوں میں, تو یہ بتایا جاتا تھا جی ان لوگوں نے دھوکہ دے دیا, ہم لوگ چاہتے تھے اتحاد بنے. تو پی ٹی آئی والے کہتے ہیں جی ہم تو بڑا چاہتے تھے مولانا صاحب ہمارے ساتھ ایک پیج پر آ جائیں, کیونکہ ظاہری بات ہے اس ٹائم پہ آپ کو بھی حکومت پہ غصہ ہے, ان کو بھی بہت زیادہ ہے, تو وہ آپ کو ایک پیج پہ لانا چاہتے تھے اپنے ساتھ تاکہ دونوں کا فائدہ ہو. تو آپ کی بات کہاں پہ جا کے رکی؟ آج تک یہ ایسی گتھی اس کو کوئی سلجھا نہیں سکا. دیکھیے میں یہ اس میں بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ اپوزیشن کی ڈویژن سے, اپوزیشن کی اختلاف سے, اپوزیشن کی صفوں میں انتشار سے فائدہ موجودہ گورنمنٹ کو ہوگا. یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہم کیوں متفق نہیں ہوئے؟ پارلیمنٹ کے اندر تو ہم ایگزیکٹ وجہ کیا تھی؟ میں رہا ہوں پارلیمنٹ میں ہمارے اپوزیشن کی جو پارٹیاں ہیں ایشو ٹو ایشو ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جہاں بھی ضرورت ہو. پارلیمنٹ سے باہر ہم کیوں نہیں؟ یہاں تک ہم پہنچے کہ ہم نے اپنے نکات جو ہم ایک پیج پر آ سکتے تھے, ایک پلیٹ فارم پر ہم احتجاج کر سکتے تھے, جو ہم نے ان کے سامنے پیش کیا 1 2 3 4 5 جاؤ اپنے لیڈرشپ سے بات کرے, اس کے بعد ہمیں جواب نہیں ملا. اس دورانیے میں ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے, جو ہمارے جنرل کونسل ہے, انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اس اتحاد میں نہیں جائیں گے. تو جب پارٹی نے فیصلہ کیا, جو ہمارا مضبوط ادارہ ہے, کہ ہم اتحاد میں نہیں جائیں گے, اور ہم نے جو کچھ ان کو کہا اس کا جواب 3 مہینے کے بعد بھی نہیں ملا, یہ بنیادی وجہ بنی. اور دوسری بنیادی وجہ یہ تھی کہ لیڈرشپ ان کا جیل میں اور باہر جو ہے اس کے پاس اتھارٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے, چلے ذرا آگے کی بات کریں تھے. آپ نے ماضی کی تو بتا دیا نا کہ ابھی کیا ہوا, کیوں نہیں آپ لوگ ایک پیج پر آ سکے. گورنر آج کی بڑی خبریں گردش کر رہی ہیں, اور یہ اکثر کر رہی ہیں میرے خیال سے, جب سے حکومت بنی تب سے گورنر راج لگ رہے ہیں. اور ہم کنڈی صاحب سے وقتاً فوقتاً پوچھتے بھی رہتے ہیں, وہ کہتے ہیں اچھا مجھے بھی میڈیا سے پتا چلتا ہے. گورنر راج اگر لگتا ہے ان کیس, تو پھر جے یو آئی کی کیا پوزیشن ہوگی؟ آپ اس کو سپورٹ کریں گے؟ میں ایک بات کر لوں, ٹھیک ہے, آپ کا اگرچہ آئین نے اجازت دی ہے, مخصوص حالات میں اجازت دی ہے, لیکن ادھر آپ نے گورنر راج کے پس منظر میں نیت کو دیکھنا ہوگا کہ گورنر راج کے پیچھے نیت کیا ہے. اب میری پارٹی کا موقف کیا ہوگا؟ آپ نے سوال اگر سے شروع کیا, تو اگر گورنر راج لگے گا جس کی طرف سے بھی ہو, صدر کی طرف سے, حکومت کی طرف سے, اس وقت میں جواب دوں گا. یعنی ابھی آپ نے جواب سنبھال کے رکھ لیا؟ نہیں تو ابھی تک گورنر راج ہے نہیں. چلے ایک سوال ہے نا, اگر لگ گیا, چلے اگر لگ گیا تو اسی وقت جواب دوں گا. صحیح سیاستدان ہے الحمدللہ بھائی. چلے بہت شکریہ جی آپ کا بھی اور باقی مہمانوں کا بھی. اور اسی کے ساتھ یہ اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل. اگر زندگی نے وفا کی, دعاؤں میں یاد رکھے گا, اپنا بہت خیال رکھے گا. اللہ نے کے بعد